بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من وجد ساعة فليضحي أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذوالقعدہ کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے، اسلامی اعتبار سے 11واں مہینہ ہے اور آج 27 تاریخ ہے. 2 یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی اس مہینے کی تکمیل ہو جائے گی. اس کے بعد والا جو مہینہ آ رہا ہے وہ حج والا مہینہ کہلاتا ہے. ذی الحج یا ذوالحج جسے کہا جاتا ہے، وہ مہینہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا. ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ مہینہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو بار بار یہ موقع ملے گا کہ حرمین شریفین کی زیارت بھی ہم کریں اور قربانی کا بھی اہتمام کریں. آج جو بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے، گزشتہ جیسا کہ قربانی کے تعلق سے بات بتلائی گئی تھی، تو آج بھی اسی بات کو مزید آگے بڑھایا جاتا ہے اور کچھ احکامات کو انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. اچھا، جزاک اللہ. تو آج بھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے وہی بات عرض کرنی ہے، یعنی قربانی ہی سے متعلق. قربانی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بندوں کے لیے ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ محبوب اور پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے، یعنی جس کو قربانی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مال عطا فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو وجود عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اپنے بندے کو جب توفیق عطا فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے کی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوتا ہے. اب اس قربانی کو خوش دلی سے کرنے کا حدیث پاک میں حکم فرمایا گیا. آپ نے فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے ایمان والو، اے لوگو، قربانی خوش دلی سے تم ادا کرو. جیسے ہم اور بہت سارے کام خوش دلی سے کرتے ہیں. گھر انسان بناتا ہے تو روتا دھوتا نہیں بناتا ہے، بلکہ خوش ہو کر بناتا ہے. اور جب وہ پلاٹ خرید لیتا ہے تو وہاں سے اس کی خوشی کی ابتدا ہو جاتی ہے. ہر ایک سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پلاٹ خریدا ہوں اور دعا کیجئے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میرے لیے وہ آسان ہو جائے. جب اس کے بعد اس کے پاس جب اسباب مہیا ہو جاتے ہیں تو وہ کسی انجینئر اور نقشہ نویس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا گھر بنانا ہے. اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے خوشی کی، پہلے کی بنسبت اور بڑھ جاتی ہے. نقشہ بن جانے کے بعد، اس کو آخری شکل دے دینے کے بعد، اب اس کے بعد عملی طور پر جہاں پر یا اس جگہ پر جب مارکوٹ ڈالا جاتا ہے تو اس کی دلی کیفیت الگ ہوتی ہے. اس کے بعد جتنے بھی مرحلے آتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے مرحلے آئیں گے اور جیسا جیسا گھر بنتا چلا جائے گا، گھر اوپر اور اونچا ہوتا چلا جائے گا. کبھی پلاسٹر ہے، گلاوا ہے، کبھی کلر ہو رہا ہے، کبھی دروازے اور کھڑکیاں لگ رہی ہیں. غرض جتنی چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، انسان کو دلی طور پر خوشی ہوتی ہے. تو جیسے آدمی گھر اپنا خوش دلی سے بناتا ہے، اپنے لیے کپڑے خوش دلی سے بناتا ہے، اور عید الفطر کے موقع پر مغزیات خوش دلی سے لے کر آتا ہے. غرض جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، انسان تمام چیزوں کو بڑی بشاشت اور خوش دلی سے انجام دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کہ جس کی تکمیل ہم کو کرنا ہے، یہ بھی خوش دلی سے ہونا چاہیے.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہے۔ ہم زمین کے جس حصے پر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، وہ زمین کا حصہ ہماری اپنی ملکیت اللہ رب العزت نے کہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم نے اس زمین کو، اس ٹکڑے کو ہم نے پیدا نہیں کیا ہے۔ جس لقمے کو ہم توڑتے ہیں تو اس کے مالک ہم نہیں ہیں، بلکہ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اس اناج کو پیدا نہیں کیا، ہاں اناج کے پیدا ہونے کے لیے ہم نے محنت کی، لیکن جو محنت کی گئی تو وہ کس زمین پر کی گئی؟ وہ اسی زمین پر کی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جو کھیتی کو جب پانی دیا گیا، ہم نے اس پانی کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی کو پیدا فرمایا، کنال کی اور اسی طریقے نہروں کی شکل میں ہے، اس کو ہم نے وہاں تک پہنچانے کے اندر ہم نے کوشش کی ہے۔ یہ ساری کوشش ہماری اپنی جانب سے ہے، لیکن یہ کوشش بھی ہم اس وقت ہی کر سکے جب اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر طاقت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ طاقت نہیں ہوتی خدا نخواستہ، یا جسم ہوتا خالی انسان کا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جسمانی طور پر تو دیکھنے میں لگ رہے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن وہ ایک پڑی ہوئی لاش ہے، معلوم ہوا کہ برسوں سے کوما کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا جینا نہ جینا دونوں کے دونوں برابر ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، تو وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو طاقت اور قوت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اس دلی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے اس بات کو واضح فرما دیا۔ قربانی کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے، لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت کا انتظام ہو جائے، غربا اور ضرورت مندوں کے اندر گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اپنے احباب کے اندر گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے چرم کو غربا کے اندر صدقہ کر دیا جائے، یا دینی مدارس کو وہ دے دیا جائے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے جو اپنے بندے کو جو مال دیا ہے، ہم نے جو اس کو عقل، دانائی، سمجھ اور فہم عطا کی ہے، تو بندہ ہمارے اس عمل، ہمارے اس حکم کو کتنا خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اس دلی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنا خوف خدا پایا جاتا ہے، کتنا ڈر پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت پائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کتنا عشق اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کیفیت سوائے اللہ رب العزت کے کوئی جانتا نہیں، چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہم کو جو حکم فرمایا ہے، وہ اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے بندے جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جو نبیوں کے والد ہیں، جن کے نسل میں 1000 سے زیادہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام، ویسے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ برگزیدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام ہے۔ بے شمار نبی یعنی آپ کے اندر، یعنی آپ کی اولاد کے اندر تشریف لائے ہیں اور آپ کی نسل کے اندر آئے ہیں۔ انہی میں سے آخر میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نبی نے
اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے ان نبی نے جو اپنے لاڈلے بیٹے کو اور اپنے پیارے بیٹے کو جبکہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے بچے کو لے جا کر وہاں پر ذبح آپ نے کرنا چاہا، اپنی جانب سے آپ نے پوری کوشش کی، انتھک کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف امتحان مقصود تھا، ان کے گلے پر چھری رکھوانا مقصود تھا، آپ کے گلے سے خون کے فوارے نکلوانا مقصود نہیں تھا، بس یہیں تک آزمائش کرنی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ مینڈھا آسمان سے بھیجا جس کی قربانی کی گئی، اور قیامت تک کے لیے وہی عمل جاری ہو گیا، وہی عمل۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں آخر اس پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، کہ قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض جانور تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم پر باریک باریک رواں ہوتا ہے، اون ہوتی ہے، تو کیا اس کے بدلے میں بھی ہم کو ایسا ہی ثواب ملے گا؟ تو جب پوچھا گیا بِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٌ فَمَا لَنَا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ، آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ، ہر رواں کے بدلے اور ہر اون کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہو گئی بات اجر و ثواب کی، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی سنے اور آئندہ بھی سننا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہر اس مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کہ جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، اتنی قیمت اگر موجود ہے، نقد رقم موجود ہے، تو قربانی واجب ہے۔ ہم اپنے طور پہ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، تمام ایمان والے مرد و عورت اپنا جائزہ لیں، کیا ہم پر قربانی واجب ہے؟ اگر ہے تو اس صورت میں اس عمل کو خوش دلی کے ساتھ ہمیں ادا کرنا ہے۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ آ رہا ہے، جہاں پر کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی تعداد میں حجاج کرام حج کرتے ہیں، باقی سارے انسانوں کو دنیا بھر کے حکم یہ دیا گیا ہے کہ قربانی کا اہتمام کریں۔ اب قربانی کے لیے جانوروں کو اللہ رب العزت نے خود متعین فرما دیا، جیسا کہ احادیث پاک میں ذکر ہے، شریعت مطہرہ نے جس کو واضح کر دیا ہے، تو وہ جانوروں کی تعین بھی کر دی گئی ہے، ان جانوروں کے بارے میں عمر کو بھی بتلا دیا گیا ہے، اور جانور کیسا ہونا وہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ قربانی کا جب ہم جانور لیں تو وہ جانور بہت اچھا ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہونا چاہیے، جانور صحت مند ہونا چاہیے، اور جانور تندرست ہونا چاہیے، اس جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا لنگڑا ہے، اندھا ہے، کانا ہے، بھینگا ہے، یہ اسی طریقے سے اتنا زیادہ دبلا ہے کہ جس کے یعنی جسم کے اوپر گوشت بھی باقی نہیں رہا ہے، تو ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ عمل ہمارا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک و صافی چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے جب کسی غریب کو، ضرورت مند کو کوئی چیز دی جائے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اچھی چیز دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم بری چیز کا، ردی، گھٹیا، خراب چیز کے دینے کا تم ارادہ بھی مت کرو،
دال اتر گئی، اب غریب آیا کوئی، جمعہ جمعرات بھری مراد خیر خیرات، اس طریقے لگا دیا آواز آئے گی ساتھ، اب جا کے یعنی وہ دال دے دی اٹھا کے۔ اسی طریقے باسی روٹیوں پر روٹیاں رکھے ہوئے ہیں، وہ دے دی جائے۔ کپڑا بہت پرانا پھٹا ہوا کپڑا ہے، بالکل ناکارہ ہو گیا، وہ دیا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اچھی چیز دی جائے، پاؤ روٹی دی جائے، لیکن گرم گرم جو ابھی پکی ہے، جو توے پہ سے ابھی اتری ہے، وہ روٹی دی جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی صدقہ اگر کسی سائل اور محتاج کو دیا جاتا ہے تو اس غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شان شان ہو۔ ہم یہ تصور نہ کریں کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہرگز نہیں۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان شان ہو، تو اس لیے یعنی اچھی چیز کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ بالکل ناکارہ قسم کا جانور لا لیا جائے، لنگڑا اور اندھا لا لیا جائے، بیکار قسم کا لا لیا جائے، وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت لوگوں کے لیے، خود قربانی کرنے والے شخص کے لیے، اس کے احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، غرباء اور ضرورت مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے حلال اور جائز کر دیا۔ ورنہ جس وقت یہ قربانی لازم ہوئی تھی، یا جیسا کہ پہلے کے ان نبیوں کے زمانے کے اندر یہ احکامات یہ تھے کہ جب قربانی کی جائے یا اسی طریقے جو مال غنیمت جو ہوا کرتا تھا اس کو لے جا کر ایک اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا ٹیلے پر رکھنے کا حکم تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی اور آنے کے بعد اس مال کو، قربانی کے اس جانور کو یا اسی طریقے جو مال غنیمت ہے اس کو آ کر جلا دیتی تھی۔ جس کے مال کو، جس کی قربانی کو آگ نے جلا دیا، آسمان کی آگ نے، تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو یا اس مال غنیمت کو جو لوگوں کو جو حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جد و جہد کر کے، لہٰذا اس کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ اور جس کی قربانی جو کی تو رہ گئی اور وہ مال غنیمت ویسا ہی رہ گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ چیز قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیا، اور قربانی کے جانور کے گوشت کو نہ صرف حلال کیا گیا بلکہ اس کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے، کلو واطعموا وادخروا، آپ نے فرمایا کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا کھلانے کا مطلب اپنے پاس جو ملنے جلنے آئیں گے اس وقت ان کو کھلایا جائے ضیافت کے طور پہ۔ ایک شکل یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں پر پہنچائے جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ جو سائلین اور محتاج ہمارے پاس آئیں ان کو دیا جائے، جو بھی شکل ہو۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اور دوسرا اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں دوست احباب کے لیے، اور تیسرا غرباء کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جائز اور حلال کر دیا۔ عجیب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قربا، عجیب مزہ ہے یارو کہ بروز عید قربا، وہی ذبح کرے ہیں اور وہی لے ثواب الٹا۔ ایک جانب تو ہم جانور کو ذبح بھی کر رہے ہیں اور اس کا دل، گردہ، کلیجی، بھیجا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، فوری طور پر اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے، کباب کے طور پہ بھی اس کو رکھا جا رہا ہے، اور ترغیب بھی دی گئی ہے اس تعلق سے رکھو، جمع کرو، اس کا بھی حکم دیا گیا حدیث پاک میں، جس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ بتلایا جائے گا۔ تو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اس گوشت کے برابر، اس کے وزن کے برابر، کھروں کے برابر، سینگ کے برابر، قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کی مقدار اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ایک جانب ذبح بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب ثواب بھی لیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب جو مہینہ جو شروع ہونے والا ہے 2 دن کے بعد، ہو سکتا ہے کہ اتوار کے روز شام میں یعنی مغرب کے وقت چاند دکھائی دے، اگر مہینہ اگر 29 اگر ہو جاتا ہے تو پیر کے روز انشاءاللہ تعالی 1 ذی الحجہ ہو جائے گی،
اور بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر ہو کہ نہیں یہ مہینہ 30واں ہونا ہے، جیسا کہ لگاتار 3 مہینے مسلسل 30ویں ہوتے آ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، تو پھر منگل کے دن پہلی تاریخ کہلائے گی۔ لیکن چونکہ امکان ہے چاند دکھائی دینے کا، اس لیے ہمارے وہ احباب بطور خاص جن پر قربانی واجب ہے، ان کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ چاند دکھائی دینے سے پہلے اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو تراش دیا جائے، تاکہ ان 10 دنوں کے درمیان یعنی اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹا جائے نہ تراشا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا ياخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، یہ ذی الحجہ کے جب چاند دکھائی دے، اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي، اور تم میں سے جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، ارادہ قربانی کرنے کا ہو، جملے سے غلط فہمی کے اندر مبتلا مت ہونا کہ اگر کرنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ جیسے امتحان کے اندر 7 سوالات، جس میں سے شروع کے 3 لازم، باقی کے 4 میں سے یہ چاہے کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، 2 سوالات چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، جن کو قربانی کرنا ہے، وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، یعنی جس کے اوپر قربانی لازم ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، تو اپنے بالوں کو کاٹے نہیں، وَلَا يُقَلِّمْنَ ظُفْرًا، اور اپنے ناخنوں کو تراشے نہیں۔ کیا مطلب ہوگا؟ ان 10 ایام کے درمیان قربانی ہو جانے تک، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ بات کا حکم دیا گیا ہے کہ 29 تاریخ سے پہلے، جیسا کہ اتوار کے دن 29 تاریخ ہے، 27 تاریخ ہے، کل 28، پرسوں 29، تو بہتر بات یہ ہے کہ کل ہی ہم لوگ اس چیز سے فارغ ہو جائیں، زیادہ بہتر رہے گا، کل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اتوار کی روز یاد نہیں رہی، اتوار کے دن اتوارے کے بازار میں چلے گئے، اتوار اور اتوارہ دونوں جوڑ ہے نا، اولے جولے ہے دونوں، اتوار اور اتوارہ۔ دیکھیں سبھی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے، اوپر والے بھی ہم سے زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ کل یہ بہت سے بہت اتوار کے روز ظہر سے پہلے ہم اپنے بال، اپنے سر کے بال، اپنی مونچھ کے بال، داڑھی کے بال جب ایک مشت ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کر لیں اس طریقے سے، اور اپنے ناخنوں کو بھی ہم نکال لیں، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کے اندر ناخن اور بال کو نہ نکالا جائے جب تک کہ قربانی ادا نہ کر لی جائے۔ ایک عمل تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ کسی کو سلام کیے، آج ہم نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹایا، یا اسی طریقے سے ہم نے آج کوئی نیکی والا عمل کیا، ہم نے آج 2 رکعت نفل نماز پڑھی گئی۔ آج سے مراد یہ ہے کہ 1 محرم سے لے کر 29 ذی الحجہ 29 ذی القعدہ تک، یہ نہیں یہ مراد ہے 1 محرم سے لے کر جب سال کا آغاز ہوتا ہے اور 29 محرم یعنی 11ویں مہینے کا اختتام ہوتا ہے، اس وقت تک ہم کو کسی بھی نیک عمل پر جو ثواب ملتا ہے، یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ ثواب کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور زیادہ۔ آپ فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ۔ آپ نے فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں لوگوں کے نیک عمل کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں، 1 محرم سے لے کر 29 ذی القعدہ تک جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، غریب کو کسی کو ضرورت مند کو کچھ دینا، جو بھی نیک عمل کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان 11 مہینوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں، مثلا ایک سبحان اللہ کہنے کا جو ثواب ہے باقی 11 مہینوں کے اندر، تو وہ پہلے عشرے میں یہ ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ 1 روپیہ خیرات کرنے پر جو ثواب ملتا ہے 11 مہینوں میں،
تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر وہ 1 روپیہ اگر خیرات کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، دوسری حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی، غور سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، اس میں ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال میں 355 دن ہوتے ہیں عربی اعتبار سے، لہٰذا اگر 1 روزہ رکھا جائے، مثال کے طور پہ 1 ذی الحجہ کو رکھا جائے، 2 کو، 3 کو، 4 کو، 5 کو، کبھی بھی اگر 1 روزہ اگر رکھا جائے تو 1 سال کے روزے یعنی 355 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص 9 روزے رکھے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 1 روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب، 2 پہ 2 کا، 3 پر 3 کا، جتنے رکھیں گے اتنے روزوں کا۔ آخری حد ہے کہ 9 تاریخ، چونکہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، عید الاضحیٰ ہے، ایک فضیلت۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص رات میں اگر جاگے عبادت کرے، یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس میں ایک رات کی عبادت اور نفل عمل، جیسے نفل نماز ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، دعا کرنا، توبہ استغفار، تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر کے برابر ہے۔ ابھی جو رات گزری ہے رمضان شریف میں، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو شب قدر کے تعلق سے فرمایا گیا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ تو اگر کوئی شخص اس رات میں اگر عبادت اگر کرتا اگر ہے تو اس کو 1 شب قدر کے برابر، اگر 9 راتوں میں اگر عبادت کی جائے تو 9 شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مہربانی ہے یہ کہ میرے بندو، تم نے کوتاہی کی، لاپرواہی کی، اپنے نامہ اعمال کے اندر تم نے نیکیوں کو جیسا کرنا بڑھانا چاہیے تو نہیں بڑھایا، چلو تم کو میں موقع دیتا ہوں۔ تو 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، یہ روزے فرض اور واجب نہیں ہیں، رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں۔ گھر میں جتنے افراد رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو بھی ہوں، جو نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن ایک بہترین موقع اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، رحمت خدا بہا نمی جوید، کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو آج کے اس بیان کے اندر ایک بات آپ کو یہ بات بتلائی گئی کہ اتوار کے دن دوپہر سے پہلے اپنے ناخن اور بالوں کو تراش لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کوئی بھی نیک عمل کو استحضار کے ساتھ کیجئے، کسی بھی نیک عمل کو، اس لیے کہ اس میں نیکیوں کا اور اجر و ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بات جو بتلائی گئی ہے کہ اگر ہو سکے تو روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ ہو سکے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات ہے ہمارے حق میں، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے رات میں عبادت کرنے کا ہو سکے تو پوری رات، وہ اگر نہ ہو آدھی رات، کچھ تو حصہ ہمارا عبادت کے اندر گزرنا چاہیے۔ یہ 3-4 اعمال آپ کو اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے اندر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کا اہتمام، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا، وہ قربانی کا اہتمام کرنا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو متعین کر دیا گیا ہے، جملہ 6 جانور قربانی کے مقرر کیے گئے ہیں شریعت مطہرہ نے۔ کتنے جانور؟ 6 جانور ہیں۔ سمجھاتا ہوں آپ کو، جیسا کہ رمضان شریف کے موقع پہ یہیں پر ان ستونوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ یہ ستونوں کو دیکھ لیجئے آپ، اوپر والے اگر ہوں گے احباب اوپر موجود وہ بھی دیکھیں، اور اوپر والے احباب وہاں دیکھ لیجئے۔ تصور کیجئے یہ جو شخص ہیں، یعنی حی علی الصلاۃ کی جانب یہ جو ستون آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ستون فضی طور پہ اس کا نام ہے شمشیر۔ کیا نام ہے؟ شمشیر میاں۔ اور وہ جو ستون ہے اس سے پیچھے والا قلندر پاشا ہے۔ اب یہ 2 دوست مل کر گئے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے۔ اب یہ 2 دوست ہو گئے،
اب ان کے سامنے 6 جانور کھڑے، 1 2 3، وہ ایک جس کے اوپر پنکھا لگا ہوا، گھڑی جل لگی ہوئی ہے اور پنکھا، سمجھ گئے؟ اب یہ جانور ہے، 3 جانور بڑے جانور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ وہ شمشیر میاں اور ادھر ایک ہے قلندر پاشا۔ اب یہ 2 تو آدمی ہو گئے، اوپر والے بھی حصے میں وہی 2 پلر، اوپر والے اس میں وہی 2 پلر، سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ آئے یہاں پر، بازار میں گئے کسی بازار میں، اب وہاں پر انہوں نے دیکھا، قلندر صاحب نے دیکھا، شمشیر میں نے دیکھا، یہاں پر 3 جانور، یہ ایک بکرا کھڑا ہوا ہے، ایک مینڈا کھڑا ہوا ہے، ایک دمبا کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے ادھر پلر کو دیکھیے، سمجھ میں آئے گا۔ یہ پلر، یہ بکرا ہے کتنا؟ یہ ایک، یہ چھوٹا جانور، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ 3 جانور ہو گئے چھوٹے۔ کتنے جانور ہیں یہ؟ چھوٹے۔ چھوٹے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک ہی آدمی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ورنہ کتنا ہی بڑا ہوا جانور اگر آدمی کے سینے کے برابر ہے، چھوٹا ہی بولیں گے اس کو، اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو چھوٹا بنایا وہ چھوٹا ہی کہلائیں گا، اور جو بچہ پہلے پیدا ہوا بڑا ہی کہلائیں گا۔ چھوٹے بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا احترام کرے، آپ کہیں، اور بڑا کہہ سکتا میاں تو کہاں گیا تھا، پوچھ سکتا، محبت میں پوچھ سکتا ہے، چونکہ من جانب اللہ ہے۔ تو یہ ہے بکرا، یہ ہے مینڈا، یہ دمبا، سمجھ میں آگے؟ اوپر بھی حصے میں سمجھ جائیے۔ اب یہ بکرے کی عمر 1 سال ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم اگر ہوگا تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ سامنے یہاں مینڈا کھڑا ہوا ہے، اس کی عمر بھی 1 سال ضروری ہے، دمبے کی عمر 1 سال ضروری ہے۔ اب اس صورت میں یعنی اگر جانور ایسے ہیں کہ جن کو 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو دونوں میں فرق معلوم نہ ہو، تو اس کی مینڈے کی قربانی اور دمبے کی قربانی جائز۔ مثلا 9-10 مہینے کا ہے، 11 مہینے کا ہے، لیکن یہ بکرا ہے، اس کی عمر 1 سال ضروری ہے۔ سمجھ میں آگے؟ 3 جانور چھوٹے ہو گئے۔ اب چلیے اس کے پیچھے وہ جہاں پہ جو یعنی جو پنکھا لگا ہوا ہے، اوپر والے بھی آپ دیکھ لیں، شمشیر میاں کے سامنے ادھر 3 جانور اور کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہے اونٹ، نر اور مادہ کی حکم ہے، اس کی عمر 5 سال ضروری ہے۔ اس کے پاس سامنے ایک جانور ہے جو بھینس ہے، بھینس ہو یا بھینسا ہو، اس کی عمر 2 سال ضروری ہے۔ تو وہ ہو گیا اونٹ، نر اور مادہ، وہ نر سمجھے، اس کو مادہ سمجھے تھوڑی دیر کے لیے، وہ پلر کو نر سمجھے، اس کو مادہ سمجھے، بھینس اور بھینسا۔ تیسرا ایک جانور ہے بھینس کا، یہ بھینسے کا ہم زلف اور کم زلف، ہم زلف ہو یا کم زلف ہو، کھلے الفاظ میں نہیں کہا جا سکتا، آگے نہیں بات سمجھ میں، بھینس اور بھینسا، تو اس کا ہم زلف اور کم زلف سمجھ جائیے بس کیا ہو سکتا ہے، میں نہیں بتاؤں گا، کہیں بھی پوری دنیا کے پورے انسان مل کر اگر یہ طے کر جائیں کہ بھئی بھینس کا ہم زلف کا مطلب کیا ہوتا، کوئی ڈکشنری میں نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی لغت میں نہیں ملے گا۔ ہر بات نہیں ہوتی، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے بات ایسے کہنا چاہیے کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، اور لکھنے والے ہیں تو لکھ بھی نہیں پائیں کہ بھئی لکھنا تو کیا لکھنا، ہم زلف اور کم زلف کا مطلب کیا ہے، کوئی ڈکشنری نہیں بتا سکتی ہے دنیا کی، پکڑ میں بھی نہیں آیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بکرے کی عمر 1 سال، مینڈے اور دمبے کی عمر یعنی 1 سال ضروری ہے، 8-9 مہینے کا چل جاتا ہے۔ اونٹ نر ہو یا مادہ ہو، اس کی عمر ہونا چاہیے 5 سال، اور بھینس کی عمر یا بھینسے کی عمر ہو یعنی 2 سال، ہم زلف اور کم زلف کی عمر ہونا چاہیے، یعنی وہ بھی 2 سال ہونا چاہیے۔ باقی مسائل انشاءاللہ تعالی آئندہ بتلائے جائیں گے۔ آج جانور آپ نے سمجھے کسی مارکیٹ میں جا کے خرید لیے، اب اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے، اور یہی پلروں کے اوپر آپ کو انشاءاللہ میں 7 حصے کر کے بتا دوں گا، 7 لوگوں کی جانب سے 3 حصے کر کے انشاءاللہ تعالی بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔